Today we will discuss about the parallel IO, that what the parallel IO is, اور جو objectives ہم اچیو کرنا چاہیں گے وہ ہوں گے کہ ہم after the completion of this topic we will be able to introduce what the IO is, why we need a parallel IO, and what are its bottlenecks that we are facing nowadays, and what's the IO performance and effect of performance over the parallelism. Yes. So first, we look at the uh, basic definition or explanation of what is parallel IO. A parallel IO is the concurrent access to IO devices by multiple processes or threads. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم پیرلل آئیو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ یہ پیرللزم کے ساتھ لنکڈ ہے، اٹ مینس کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کنکرنٹلی ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈفرینٹ آئیو کے یا ان پٹ کی آئیو آؤٹ پٹ کی جو ڈیوائسیز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ملٹیپل پروسیسز یا تھریڈز جو ہیں وہ بیسیکلی اس کو ان پیرلل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور ایکسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنے میں سننے میں تو بہت ایزی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ رائز کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ امپورٹنس پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہیں. جب ہم آئیو کی بات کرتے ہیں کہ دیٹ آئیو جو ہے وہ پیرلل آپ کے پاس آ جائے تو ہوگا کیا کہ آئیو جو ہے وہ پیرلل یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر سسٹمز کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ بیسیکلی ان کی ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اس سائٹ کے اوپر جو اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئی کہ کس طریقے سے اس کے اندر پیرللزم کو افیکٹولی جنریٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے. اب بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو جو آئیو والا پورشن ہوا کرتا ہے یہ آپ کے پاس سلویسٹ پارٹ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. سپوز کر لیں آپ میگنیٹک ڈسک سے اگر آپ ایک فائل ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک سلویسٹ پورشن ہے ایز کمپیئر ٹو میموری ریڈ اور ایز کمپیئر ٹو کیشے ریڈ اور ایز کمپیئر ٹو رجسٹر ریڈ. تو یہ ہائرارکیکل ہے کہ رجسٹر کے ساتھ آپ کی اس کی جو پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے اس کی کمیونیکیشن فاسٹ ہوگی اینڈ سو آن، وہ موو کرتے چل جائے گی تو جو لیٹنسی جنریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے اب اس کی امپورٹنس جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہوئی. اب امپورٹنس میں کیا ہوا کہ پیرلل آئیو کین سگنیفیکنٹلی امپروو دا پرفارمنس آف پیرلل ایپلیکیشنز دیٹ آر آئیو باؤنڈ. یعنی وہ اپلیکیشنز جن کے اندر آپ کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوا کرتی ہے، جو آئیو باؤنڈ اپلیکیشنز ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ آئیوز کے یا ان پٹ آؤٹ پٹ کے آپریشنس کو پیرلل کہیں پہ کر سکیں، ان کے اندر پیرللزم جنریٹ کر دیں، تو ان دیٹ کیس کیا ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشنس کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی حد تک آپ کے پاس امپروو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آگے چل کر دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہے وہ پھر ایشوز آپ کے پاس کیا آ سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے، کیونکہ آئیو کے جو آپریشنز ہوا کرتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ایک پیرلل اپلیکیشنز کے لیے ایک باٹل نیک ہوا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی رکاوٹ بن جاتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نیٹ ورک کی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، تو نیٹ ورک کے اندر فلو کرتے ہوئے آپ کی وہ بینڈ وڈتھ جو ہے وہ سرٹن ایک لیول تک کی آپ کی ڈیٹا ٹرانسمیشن یا تھرو پٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر جاتے ہیں تو کنجیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سیم آپ کے پاس آئیو کے آپریشنس کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سپوز کر لیں آپ ہارڈ ڈسک کو ریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سپوز کر لیں کہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس ڈیولپ کی ہوئی ہے جو پیرلل اپلیکیشن ہے اور اس ڈیٹا بیس کے اندر مختلف انٹریز ہیں. اب جب آپ ان کو ریڈ کرنے کے لیے یا رائٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ جو لمیٹیشن ہے آئیو کی ان
ہارڈ ڈسک کو یا جو بھی آپ نے ایک میکانزم ڈیولپ کیے ہوئے ہے، جو بھی آپ نے ہارڈ ویئر یوز کیا ہوا ہے، تو اس ہارڈ ویئر کی جو لمیٹیشنز ہوں گی وہ بیسیکلی آپ کے ان آپریشنس کے اوپر کیا کریں گی، امپیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے. تو میجرلی آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی آپریشنز کین آفن بی دا باٹل نیک ان پیرلل ایپلیکیشنس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ پیرلل آئیو کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کام کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیرلل آئیو یوزز ملٹیپل آئیو ڈیوائسز ٹو ریڈ اور رائٹ ڈیٹا ان پیرلل. ٹھیک ہے نا. آبویسلی سیکوینشل کے اندر اگر آپ آئیں گے تو سیکوینشل کے اندر تو پیرللزم وہ اس ٹرو سینس کے اندر آپ کے پاس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ جب آپ کے پاس کیا آ جائیں گی، آپ پیرلل جو ہے آپ کو آئیو ڈیوائسز آئیں گی. ٹھیک ہے. جو ملٹیپل آئیو ڈیوائسز ہوں گی جن کو آپ بیسیکلی ریڈ کر رہے ہوں گے. تو اب بنیادی طور کے اوپر آپ کی جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہمارے پاس ہیں، اس کا ڈیزائن ہی یہی ہے کہ ملٹیپل نوڈز ہیں. ٹھیک ہے. پروسیسنگ ایلیمنٹس کا ڈیزائن ہی یہ ہے کہ پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں اور وہ شیئرڈ میموری کے ساتھ لنکڈ ہیں، یا آپ کے پاس انڈیویجول آپ کے پاس لوکل میموریز ہیں، جو بھی آپ کی ہائرارکی ہے. تو اس بنیادی طور کے اوپر جب وہ آئیو کو ریڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو چاہے وہ شیئرڈ لنک ہو، چاہے آپ کے پاس انڈیویجول ان کی میموری موجود ہو، لیکن وہ لیٹنسی آپ کے پاس آئے گی کہ وہ میموری ٹائپ کس کی ہوگی. ٹھیک ہے. یا جو آپ کے پاس ان پٹ کی اور کوئی اگر ڈیوائس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے یا اس کی جو ان پٹ پرووائڈ کرنے کی ایک لمٹس ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس کیا کر رہی ہوتی ہیں، افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ملٹیپل یوز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اس میں پیرللزم جنریٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ آپ کو بہت ہی کریٹیکلی اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ڈیٹا کی انکنسسٹنسی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کنسسٹنسی کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو بہت سارا کام جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دس کین بی ڈن بائی یوزنگ ملٹیپل ڈسکس، ملٹیپل نیٹورک انٹرفیسز اور اے کمبینیشن آف بوتھ. ٹھیک ہے. کہ جب آپ پیرللزم یا آئیو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ڈسک ملٹیپل ہوں گے. آبویسلی ایک ڈسک کے اندر آپ کے پاس اگر ایک ہیڈ ہے تو وہ تو آپ کے پاس کیا ہوگا، سیکوینشل اس کی ریڈ آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس نیٹ ورک انٹرفیس ایک ہے تو ایک وقت میں جو بھی اس کی چاہے وہ بفرنگ یوز کر رہا ہے یا جس سے کر رہا ہے، لیکن وہ ایک سیکوینشل آپ کے پاس کیا ہو جائے گی، ریسیو ہوگی. تو اٹ مینس کہ یا تو آپ نیٹ ورک کے انٹرفیسز ملٹیپل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی ہارڈ ڈسک ملٹیپل ہو جاتی ہیں، یا ان کا کمبینیشن آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، جس کی بیس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آئی اوز کے اندر یا ان پٹ آؤٹ پٹ کو کے اندر پیرللزم جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئی او آپ کے پاس جو ہے وہ باٹل نیک کس طریقے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب آئی او کی باٹل نیک ہونے کی ریزن آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے، 3 میجر ریزنز ہیں آپ کے پاس. ایک آپ کے پاس یہ ہے کہ آئی او کی یا جو آپ کے پاس آئی او ڈیوائسز ہیں ان کی سپیڈ یا ان کی پروسیسنگ تو وہی رہی، لیکن سی پی یو کی سپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو گئی. تو جو پروسیسنگ ایلیمنٹس تھے ان کی سپیڈ جو آپ کی آئی او کی سپیڈ ہے بیسیکلی اس کو کے مقابلے میں کافی زیادہ انکریز ہوگی. دوسرے یہ ہوا کہ آپ کے پاس جیسے ملٹی کور سسٹمز ہیں تو آپ کے نمبر آف سی پی یوز جو ہیں وہ کیا ہو گئے، انکریز ہو گئے. یہ بھی اب ہر کور چونکہ پروسیس کر رہی ہے تو ہر کور اگر وہ آئیو باؤنڈ ہی اپلیکیشنز ہیں، اٹ مینس کہ ہر ایک کو آئیو ان پٹ کے ساتھ انٹریکشن چاہے ہوگا. ٹھیک ہے. تو آئیو ڈیوائسز کا جیسے انٹریکٹ کریں گے تو اس صورت میں وہاں پہ کیا ہو جائے گا، ایک باٹل نیک جنریٹ ہو جائے گی، ایک ریس کنڈیشنز ٹائپ کی آپ کے پاس جو ایشوز ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو اپلیکیشنز آپ کے پاس آ رہی ہیں، کافی ساری ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں جو بنیادی طور کے اوپر ان کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آئیو ڈیمانڈ کر رہی ہیں. تو نیو اپلیکیشن ڈومینز دیٹ انکریزنگ آئیو ڈیمانڈ.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کی اگر ہم سی پی یو کی اسپیڈ کے حوالے سے بات کریں، ٹھیک ہے، تو پچھلے ڈیکیڈز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو سی پی یو کی اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ریپڈلی انکریز ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آئی او ڈیوائسیز ہیں. ٹھیک ہے. اب آئی او ڈیوائسیز کے اندر چونکہ وہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی آئی او ڈیوائسیز ہیں جن کے اندر میکینیکل کمپوننٹس انوالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سی پی یو الیکٹرانک بیس تھا تو اس کے اندر وہ جو میکینیکل موومنٹ ہے وہ نہیں تھی. ہارڈ ڈسک کے اندر فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو میکینیکل آرم ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی موومنٹ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک لمٹائز کر رہی ہوتی ہے اس کی اسپیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اس کی وجہ سے ان کی جو اسپیڈ ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئی، یا ان کی جو ڈیٹا ٹرانسفر کی ریٹ تھا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ انکریز نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اب سپوز کر لیں کہ اگر ہم رفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پی یو کی اسپیڈ جو ہے وہ 50 to 100%، یعنی آلموسٹ ڈبل ہو گئی آپ کے پاس ایک سال کے اندر. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہیں، جو میگنیٹک ڈسک ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو ایکسیس ٹائم ہے وہ ڈیکریز کیا گیا اونلی اباؤٹ 1/3 اور ان 10 ایئرس. ٹھیک ہے، کہ اس کی جو اسپیڈ انکریز ہوئی وہ 10 سال کے حساب سے وہ کوئی 1/3 آپ کے پاس اس میں آپ نے انکریز کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوا کہ اتنا لارجر گیپ آپ کے پاس ہوا کہ وہ اس کو جو سی پی یو کی اسپیڈز ہیں ان کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر پا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں آبویسلی ڈفرینٹ ادر میکینزمز ہوئے، لیکن چونکہ ابھی تک جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر یا کمرشلی جو ہے وہ میگنیٹک ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ابھی تک یہ آپ کے ساتھ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی جو سی پی یوز ہیں، انکریز ان نمبر آف سی پی یوز کی اگر ہم بات کریں تو جب آپ سی پی یوز جو ہے وہ سائملٹینیسلی ان کو ہم ڈپلائی کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس جو ہے وہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ جب آپ ملٹی کور ہیں اور وہ سارے آئیو باؤنڈ ہیں تو اس صورت میں جو آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ برڈن زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کی جو اپلیکیشن کی پرفارمنس ہوا کرتی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نیو اپلیکیشن ڈومینز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ملٹی میڈیا ہے، ویژولائزیشن ہے، یا گرینڈ چیلنج پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ایور انکریزنگ آئیو ڈیمانڈز جو ہیں وہ آپ کے پاس ان کی وجہ سے جنریٹ ہوتی ہے اور جو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیو کے چیلنجز آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرابلمز آر انکریزنگلی کمپیوٹیشنلی چیلنجنگ، ٹھیک ہے، کہ جب آپ پیرلل کے اندر آتے ہیں تو پیرللزم کے اندر آپ کے پاس تھا کیا کہ آپ نے جو کمپیوٹیشنلی باؤنڈ جو اپلیکیشنز تھی بیسیکلی ان کو پیرلل کیا. ٹھیک ہے. لارج پیرلل مشینز نیڈیڈ ٹو پرفارم کیلکولیشنز آپ کے پاس تھی. ٹھیک ہے. اور کریٹیکل ٹو لیوریج پیرللزم ان آل فیزز آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جو پیرلل مشینز ہیں وہ زیادہ تر یوز کی جاتی تھیں جو کیلکولیشنز کو پرفارم کرنے کے لیے، جہاں پہ کیلکولیشنز بہت زیادہ ڈیمانڈنگ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. اٹ مینس کہ اس میں آپ کی کیلکولیشنز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں آپ کے پاس پریویسلی میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ وہ سائنٹیفک تھیں یا انجینئرنگ اپلیکیشنز وغیرہ تھی، ان کی ہم نے ڈسکس کیے ہوئے. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں جب آپ کے پاس اب ہائی کمپیوٹیشنل اپلیکیشنز جب آپ نے ڈیولپ کی تو اس صورت میں کچھ ایشوز آپ کے پاس جو ہے یا چیلنجز آپ کے پاس آ جاتے تھے. وہ آپ کے پاس کیا تھا؟
ہم نے ان کو پریویسلی ڈسکس بھی کیا ہوا ہے. ایک آپ کے پاس کیا تھا کہ جی کمیونیکیشن اوور ہیڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں اور کولیکٹیولی وہ کسی ایک ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے, انٹرچینج کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کو, ریزلٹس کو. ایک سپوز کر لیں کہ ایک کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرے کی ان پٹ بن رہی ہے, تو یہ سارے کے سارے جو میکنزم ہیں چونکہ ان پیرلل ہے اور کنکرنٹلی وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, تو ان کی آپس کی جو کمیونیکیشنز تھی وہ بنیادی طور کے اوپر نیٹ ورک کے تھرو ہی آنی تھی. ٹھیک ہے, تو جو کمیونیکیشنز تھی وہ آپ کے پاس جو ہے اٹ مینس کہ وہ کیا ہو جائے گی, بڑھ جانی تھی. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے ایک اوور ہیڈ جنریٹ ہوتا تھا جو آپ کی سسٹم کی پرفارمنس کے اوپر افیکٹ کرتا تھا اگر آپ کے جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ اس تھرو پٹ کو مینیج نہ کر سکے یا اتنی جو بینڈ وڈتھ ہے یا کہ اور وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سپوز کر لیں جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں تو ان کے اندر وہ نوڈز یا جو نیٹ ورک جو ٹپالوجی آپ یوز کر رہے ہیں ان سسٹمز کے اندر وہ میں ویری کہ ایک نوڈ شاید کوئی اور کمیونیکیشن میکنزم یوز کر رہا ہے, دوسرا کچھ اور یوز کر رہا ہے, تو ہر ایک کی اس لحاظ سے وہ کیا ہوا کرتا تھا کہ اس کا امپیکٹ اس کی پرفارمنس کے اوپر پڑتا تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس ایک ایشو آپ کے پاس اس میں آ جاتا ہے وہ سنکرونائزیشن کا آپ کے پاس آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, کہ جب آپ اس ایک ہی ڈیٹا کے اوپر جو پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں ڈفرینٹ وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہوتا تھا, سنک بھی کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو کیوں, اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ سیم تاکہ وہ سیم سیٹ آف ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں یا اس کے اوپر پروسیس کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ جس کی وجہ سے اب یہ جو سنکرونائزیشن ہے اور یہ پریویسلی ہم ڈسکس کر بیٹھے ہیں کہ جو سنکرونائزیشن کا پروسیس ہوا کرتا تھا وہ آپ کی جو سسٹم ہے اس کے اوپر کیا بنتا تھا, ایک اوور ہیڈ جنریٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے فالٹ ٹالرنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہ جیسے ہی آپ اس قسم کی کمپیوٹیشنلی چیلنجنگ ایشوز کو آپ سالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں فالٹ ٹالرنس کا بھی جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ آپ کے پاس جنریٹ ہو جاتا تھا, اس کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہوئے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو پروگرامنگ ہے وہ اس کے اندر جی کیا آ جاتی تھی, وہ کمپلیکسٹی آپ کے پاس جنریٹ ہو جاتی تھی کیونکہ پروگرامرز کو کافی کریٹیکلی اور کیئرفلی جو ہے وہ ورک لوڈ کو ڈیوائڈ کرنے کا میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں پہ بھی اس سے ایک لاجیکلی کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ پورے کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی تھی. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے